پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ موبائل پر رابطہ کرنے کی شروع میں سلام کرنا چاہیے یا ہیلو کہنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی اس نشست میں کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے ترتیب وار جوابات دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موبائل میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ موبائل یا کمپیوٹر کے اسکرین کے اوپر نظر آنے والی آیات، ان کو بلا وضو چھونا جائز ہے، کیونکہ جو آیات اسکرین کے اوپر نظر آتی ہیں وہ اصل میں سافٹ ویئر ہیں اور یعنی ایسے نقوش ہیں جن کو چھوا نہیں جا سکتا، لہذا ایسی صورت میں ان کو بلا وضو چھونا جائز ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ موبائل پر رابطہ کرنے کی شروع میں سلام کرنا چاہیے یا ہیلو کہنا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان جب موبائل کے اوپر گفتگو شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، ہیلو سے ابتدا نہ کریں۔ ایک اور سوال، اگر موبائل میں قرآن کی آیات اور تفسیر ہو تو اس کے ساتھ بیت الخلاء جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر موبائل کے اسکرین کے اوپر قرآن کریم کی تفسیر یا اس کا کوئی صفحہ وغیرہ یا کوئی تلاوت وغیرہ اس کے اوپر جاری ہو، ایسی صورت میں موبائل کو لے کر بیت الخلاء جانا جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تفسیر یا قرآن کریم کی آیات کا صفحہ یا کوئی تلاوت وغیرہ اگر اس کے اوپر جاری نہ ہو تو موبائل کو لے کر لیٹرین بیت الخلاء جانا جائز ہے۔ ایک اور سوال، فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو کب پڑھی جائیں؟ جواب یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک ادا کی جا سکتی ہیں۔ ایک اور سوال، اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو سنتیں پڑھنی جائز ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ فجر کی سنت کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو جب فرض کی نماز کڑی ہو جائے تو اس صورت میں ان کو شروع نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں ہوگی، لہذا ایسی صورت کے اندر سنتیں نہ پڑھی جائیں بلکہ سنتیں فرض نماز کے بعد ادا کی جائیں۔ اور چونکہ فجر کی نماز کے متعلق اور فجر کی سنت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ 2 رکعات دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اسی وجہ سے فجر کی نماز اگر کڑی ہو، اگر فجر کی نماز اگر جماعت کے ساتھ کڑی ہو تو ایسی صورت میں فجر کی سنتیں کسی مسجد کے کونے یا کسی برآمدے کے اندر ادا کرنا جائز ہوگا۔ وآخر دعوانا